دنیا میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی ادارہ، نہ یو این او، نہ سیکیورٹی کونسل، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ظلم کو روک سکے، بلکہ الٹا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے ایسے طریقے سے کہ تاکہ وہ کسی صورت میں بھی مظلوموں کی حمایت نہ کر سکیں۔ یہ بات کہ 61,000 سے اوپر لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس وقت تک اندازہ ہے کہ 10-12 ہزار لوگوں کی میتیں شہداء کی وہ ابھی اس ملبے کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بلڈنگ سلامت نہیں ہے، کوئی اسپتال سلامت نہیں ہے، کوئی ادارہ سلامت نہیں ہے، اور یہ ساری جو تباہی ہے اس کے پیچھے ایک دنیا کی عالمی طاقت ہے۔ اس کے پہلے صدر بھی ان کے ساتھ تھے، ظالموں کے ساتھ، اور موجودہ صدر تو اس کے اولین حامیوں میں سے ہیں۔ اور آج بھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اور کیا وہ ارادے رکھتے ہیں۔ وہ پریشر ایران پر ہو، وہ پریشر ایجپٹ پر ہو، وہ پریشر سعودی عرب پر ہو، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اس بات کو روکنے کے لیے اگر اس مرحلے کے اوپر مسلم امہ متحد ہو کر کوئی قدم نہیں اٹھاتی اور اس کو اجاگر نہیں کرتی تو پھر دنیا کو کوئی تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے یہ جو آپ نے تجویز کی ہے کہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اور وہ کمیٹی ایک ایسے احباب کے اوپر، تجربہ کار اشخاص کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر مشتمل ہو جو ایک پروگرام آف ایکشن اس کانفرنس کے سامنے پیش کر سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا گیا کہ فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ غزہ میں رہ سکیں، یہاں سے ان کو نکل جانا چاہیے، اور ان کو اگر بسانا چاہتا ہے تو سعودی عرب اپنے زمین پر بسائے، یا ان کو مصر اپنے علاقے میں لے لے، تو وہ اردن کو بھی انہوں نے یہ پریشر ڈالا تھا کہ وہ بھی اس بات سے متفق ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اردن کے بادشاہ انہوں نے وہاں جا کر معذرت کر دی ہے کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنی زمینوں سے اکھاڑ کر وہ پریشان حال لوگوں کو اپنے ہاں بسا سکیں۔ اور ان کا اتنا اپنے ملک کے اندر استقبال کیا گیا کہ ایئرپورٹ سے لے کر محل کے دروازے تک دنیا ساری اکٹھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان ملکوں بلکہ سب سے پہلے آسٹریلیا نے اس اسکیم کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ یورپ کے ممالک بشمول برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس ایک غلط اور بے انصافی پر مبنی اسکیم کی حمایت نہیں کر سکتے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں اس بات کا احساس موجود ہے، لیکن اسے عملی شکل دینا ابھی باقی ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے اور اس کو کیسے انجام تک پہنچایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی آپ نے مقرر کی ہے، میں تجویز کرتا ہوں کہ سید مشاہد حسین صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ وہ اس کا تجربہ رکھتے ہیں اور وہ اس بات کی قابلیت بھی رکھتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو تجاویز پیش کرے گی اس کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے اس ساری محفل کو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔